وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لأعلم آخر اہل الجنت دخولا الجنت وآخر اہل النار خروجا منہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ جنت والوں میں سے آخری آدمی جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے، یعنی آخر میں جو جنت میں داخل ہوگا اس آدمی کو میں جانتا ہوں، اور وآخر اہل النار خروجہا منہا، اور جہنم سے جو آخری آدمی نکلے گا اس کے نکلنے کو بھی میں جانتا ہوں، جہنم سے نکلنے والے کو میں جانتا ہوں۔ کون ہوگا؟ کہ رجل، ایک آدمی ہوگا، یؤتا بہ یوم القیامت، اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا، فیقال، بس کہا جائے گا، اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہا، کہا جائے گا کہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو، اس کے سامنے دکھاؤ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں، وارفعوا عنہ کبارہا، اس کے بڑے بڑے گناہوں کو اس کے سامنے سے ہٹا لو، اسے مت دکھاؤ، فتعرض علیہ صغار ذنوبہ، تو اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، فیقال، بس کہا جائے گا، عملت یوم کذا وکذا کذا وکذا وعملت یوم کذا وکذا کذا وکذا، فلا فلا دن میں تو نے یہ کام کیا، یہ کام کیا کیا، فلا دن فلا تاریخ فلا جگہ پر۔ تو میرے بھائیو، ہر گناہ کو اس کے سامنے کہا جائے گا، یہ کام کیا کیا تو فیقول، وہ بندہ کہے گا کہ نعم، ہاں میں نے آ کر یہ گناہ کیے ہیں۔ لا یستطیع ان ینکر، انکار کرنے کی وہ یعنی استطاعت نہیں رکھے گا، گنجائش ہی نہیں ہے کہ انکار کرنے کی، سب کا سب نامہ اعمال میں محفوظ ہو چکا ہے۔ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن كِبَارِ ذُنُوبِهِ، اب تو یہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بتا کر یہ کہا جائے گا، تو نے یہ کام کیا کہ یہ گناہ کیے کیا، تو وہ مان لے گا کہ ہاں میں گناہ کیا۔ کس وجہ سے مان لے گا؟ اس لیے کہ ابھی اس کے سامنے یعنی بڑے گناہ نہیں پیش کیے گئے، بڑے گناہ کے ڈر سے مان لے گا۔ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن كِبَارِ ذُنُوبِهِ ان تعرض علیہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے گناہ اس کے سامنے پیش کیا جائیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو سب مان لے گا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے۔ فیقال لہ، پس اس سے کہا جائے گا، فإن لک مکان کل سیئۃ حسنہ، تو جتنے گناہ کیا ہے ہر گناہ کے جگہ میں تجھے ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرمائیں گے، تو نے جتنے گناہ کیا ہے اس کے جگہ میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ تو اس وقت وہ بندہ کہے گا، فیقول ربی قد عملت اشیاء لا اراہا ہاہنا، اے میرے پروردگار، میں نے اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، یہاں آپ نے مجھے نہیں دکھایا، لا اراہا ہاہنا، میں یہاں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، یعنی میرے آنکھوں کے سامنے سے ہٹا لیا گیا میرے بڑے بڑے گناہ۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بتا رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، میں نے یعنی حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ضحک حتی بدت نواجزہ، رواہ مسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اس کی اس بات کو سن کر ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے یہ نواجز بولتے ہیں یہ دانتوں کو، یہاں تک کہ یہ دانتیں آپ کی کچریاں آ کر کیا ہے ظاہر ہونے لگی۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹے گناہ پر بھی پکڑے جا سکتے ہیں، بڑے گناہ پر بھی پکڑے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں جو آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا اور آخر میں جنت میں داخل ہونے والا آدمی ہوگا، اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کریں گے، بڑے گناہ بھی پیش نہیں کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یعنی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے
یہ درود پڑھ لیتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. 80 سال کے گناہ سے مطلب کیا ہے؟ یعنی چھوٹے گناہ. اور اسی طرح جو بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے اس کی زبان سے کیے ہوئے گناہ، آنکھ سے کیے ہوئے گناہ، اور اسی طرح چہرہ اور اسی طرح ہاتھ پیر، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں. جو کوئی نماز پڑھتا ہے نماز سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، ذکر کرتا ہے ذکر سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتا ہے، کسی کو بھلی بات کہا بھلی بات سے بھی آخر کیا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ جتنے گناہ اعمال کی وجہ سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ چھوٹے گناہ ہیں، اور اس گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہم پر ہے کہ چھوٹے گناہ اعمال کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں. بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، توبے کے بغیر بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یخرج من النار اربعۃ، 4 آدمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا. فیعرضون علی اللہ، بس ان چاروں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. بہت دن جہنم میں سزا دے کر یعنی نکالا جائے گا. 4 آدمیوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ثم یؤمر بهم الى النار، اور بھی ان کے گناہ ایسے ہی باقی رہیں گے. تو اللہ فرمائے گے جاؤ پھر لے جا کر جہنم میں پھینک دو ان کو. ثم یؤمر الى النار، پھر ان کو حکم دیا جائے گا جہنم کی طرف کا. فیلتفت احدهم، اب چاروں آدمی واپس نکلتے رہوں گے. اللہ کا حکم وہاں چلے گا، وہاں کسی کی یہ نہیں چلے گی، تو اللہ ہی کا حکم چلے گا. تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ چاروں آدمی اللہ کے سامنے سے نکل کر واپس آئیں گے. تو ان میں سے ایک آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا وہاں. فیقول اے ربی، کہے گا اے میرے پروردگار، لقد كنت ارجو اذ اخرجتنی منها، اے پروردگار اے میرے رب، میں اس امید سے تھا کہ جب تو جہنم سے مجھے نکالا کہ اللہ تعیدنی فیہا، کہ تو دوبارہ اس میں مجھے دوبارہ نہیں لوٹائے گا. اس امید سے میں نکلا تھا. تو اس کے بعد قال فرماتے ہیں کہ فینجیہ اللہ منہا، رواہ مسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات دے دیں گے. یہاں 4 آدمیاں نکلے تھے جہنم سے، چاروں اللہ کے سامنے پیش ہوئے تھے. پھر چاروں کو دوبارہ جہنم میں بھیجے جانے کا حکم ہوا تھا. پھر اس میں سے ایک آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ اللہ اس امید سے میں جہنم سے نکلا تھا کہ دوبارہ اب پھر جو جہنم میں نہیں لوٹائیں گے. تو اللہ اسے نجات، ایک آدمی کے سلسلے میں یہاں بات آئی ہے. حالانکہ عام طور پر یعنی یہ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال کے لیے پورے ہر آدمی کی مثال نہیں دیتے. ایک آدمی کو اللہ نجات دیتے کا مطلب کیا ہے؟ چاروں آدمی کو بھی نجات مل جائے گی. چاروں آدمی بھی اگر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب جنت میں داخل ہونے کے بعد، جہنم میں جانے کے بعد کیا انسان کو موت کبھی آئے گی؟ انسان کو کبھی موت نہیں آئے گی. دیکھیے اس حدیث کے اندر وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا صار اہل الجنت الى الجنہ واہل النار الى النار، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، واہل النار الى النار، اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جیء بالموت، موت کو لایا جائے گا، حتی یجعل بین الجنت والنار، اس موت کو جنت اور جہنم کے درمیان رکھا جائے گا. ثم یذبح، اس موت کو ذبح کیا جائے گا. بعض روایت میں ہے کہ ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھ کر اس کو ذبح کیا جائے گا. ثم ینادی منادیا اہل الجنت لا موت ویا اہل النار لا موت، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، لا موت، اب تم جنت میں داخل ہونے کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی. ویا اہل النار، اور اے جہنمیوں، تم جہنم میں داخل ہو چکے ہو، کبھی جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی. کیوں اعلان کیا جائے گا؟ کیوں موت کو ذبح کر دیا جائے گا؟ فیزداد اہل الجنت فرحا الی فرحہم، اہل جنت جب یہ اعلان سنیں گے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی.
خوش ہو جائیں گے, بہت خوش ہوں گے کہ چلو بھائی اب جنت کے اندر موت ہی نہیں ہے, عائش ہی عائش ہے. اور جب یہ اعلان جہنمی سنیں گے, وَيَزْدَادَ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. جب جہنمی سنیں گے تو اتنا غم میں ڈوب جائیں گے, اتنا غم میں ڈوب جائیں گے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. تو میرے بھائیو, اسی لیے دنیا کے اندر موت ہے. دنیا کے اندر کوئی آدمی یعنی تکلیف میں آ گیا, مصیبت میں آ گیا, تو سمجھو کہ انہیں اگر خودکشی کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں, یہاں تو موت آ جائے گی, وہاں موت نہیں آئے گی. جنتی کے لیے بھی موت نہیں ہے, جہنمیوں کے لیے بھی موت نہیں ہے. اب جنتی کے لیے تو بہترین بات ہے, لیکن جہنمی کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے. سزا دی جائے گی, آگ میں جلایا جائے گا, بچھو سانپ یہ سارے عذابات اس کے لیے چھوڑے جائیں گے, تو وہاں اس کو نوچ نوچ کر کھائیں گے. اور جہنم کی آگ کی گرمی تو کیا ہے کہ آدمی صرف چھوٹا سا عذاب جہنم کا کہ جہنمی کے پیر میں اگر جہنم کے جوتے یعنی پہنائے جائیں گے تو اس کے سر کا دماغ کھولتا ہوگا, اتنا خطرناک. اب اندازہ لگو وہاں موت ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیو, اس زندگی کے لیے ہم اعمال کرنا چاہیے جس زندگی میں اگر کبھی موت نہیں آئے گی, جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کے لیے ہمیں اعمال کرنا ہے. جنت کے لیے اعمال کرنا ہے, جنت پہ داخلے کی کوشش کرنا ہے. جہنم کے اعمال سے, جہنم کے کاموں سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا.